بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت میں کرنک ہوں، بیمار ہوں اور بخار چڑھا ہوا ہے، مگر پھر حسب عادت آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہونا ہے۔ برائے مہربانی میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست نے ایک موضوع کی طرف توجہ دلائی، وہ بھی میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر کوئی بات کی جائے۔ دوستو، وہ یہ ہے امارات اسلامیہ افغانستان اس وقت بڑی مشکل اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ 20 برس تک دم خم گریلا وار کرنے کی حکمت عملی سے افغانستان میں سامراج کی فوجوں کو شکست دے کر انہوں نے افغان مزامتی روایت کو زندہ رکھا، لیکن یوں ہی افواج کی واپسی مکمل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی وہ تمام ذرائع وافر مقدار میں ڈالر اور ذرائع معاشیت اور ریاست کا کاروبار اور انتظامیہ اور اس کے جڑے تعلیم یافتہ اور پیشہ ور عناصر اور سوچی سماجی خدمات کے عالمی ادارے بھی رفو چکر ہو گیا۔ اور یہ بھی دیکھیے، جب افغانستان میں طالبان نے کابل کو فتح کیا، وہ تاریخ کی پہلی کڑی تھی جو طالبان نے مکمل کی، وہ یہ کہ انہوں نے پیدل چل کر کابل کے اوپر قبضہ کیا۔ افغانستان میں طالبان کی جیت اس وقت سے پڑ چکی تھی جب امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں معاہدے پر سائن ہوئے، لیکن اس معاہدے کے تسلسل میں افغانوں کو مابین آپس کی چپٹ سے جو حالات بننے تھے وہ نہ بن سکے اور آپس میں لڑنے پہ بیٹھ گیا۔ اور اسی طرح دوسری وجہ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کی نہایت ہی شرمناک اور ذلت میز کے انداز میں فرار ہو کر کابل چھوڑ دینا اور افغان طالبان کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی طالبان کے سیاسی سفارتی صلاح کاروں کو بھی کنارے لگا دیا اور میدان میں جہادی کمانڈروں نے ہر چیز پر اسلامی امارات پر قبضہ کر لیا۔ اس کی اور دیکھنے میں یہ آیا ہے، مذہبی تنظیم افغان طالبان کو کوئی تشکیل تو سمجھ میں آتی ہے، فقط وہ یہ ہے وہ ایک میر یا خلیفہ یا اس کے پسند کی شورا کو جواب دہ ہیں، جیسے کہ وہ پچھلی حکومت اور دولت عثمانیہ کے مد مقابل اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے اسلام آباد میں امریکہ، چین، روس اور پاکستان کے سفارتی نمائندوں کا جو اجلاس ہوا، اس کے اعلامیے میں بھی وہی شرائط تھیں جس کا اظہار عالمی قوتیں کرتی آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے، افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت، عام انسانی حقوق، بالخصوص خواتین کے حقوق پر عمل درآمد اور افغان سرزمین پر ممکنہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا اور عالمی دہشت گردوں کو تنظیموں میں لا کر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، جس کا مطالبہ پاکستان، ایران، چین، روس سمیت وسیع ایشیا کے ممالک کر چکے ہیں۔ اس سے ملتے جلتے مطالبات تو انڈیا میں بھی 8 ممالک نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی ذکر کیا کہ افغانستان کو دہشت گردی کے سبب پر زور دینا چاہیے۔ افغان طالبان کے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ پاکستان اور قطر کے افغان طالبان حکومت دنیا بھر میں تنہا ہے، اسے قبولیت نہیں مل رہی، جس کے لیے اسے اشد ضرورت ہے۔ دوستو، یہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان نے اتنی کمپین اپنے لیے نہیں چلائی،
جب سے طالبان کا افغانستان پر قبضہ ہوا اس نے ہر پلیٹ فارم یوز کیا کسی طریقے سے طالبان کے عالمی اداروں میں جانا بن جائے۔ ابھی تک پاکستان کی میں سوچ یہ بھی پکڑی جا رہی ہے کہ طریق البیک نے افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد انہوں نے بھی 5-6 ہزار کا مجمع اکٹھا کیا اور اسلام آباد کی طرف چل پڑے۔ دوستو یہ بھی دھرنا یا مارچ پری پول تھا، اس کے ماسٹر مائنڈ حضرت پیر صاحبہ تھی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی نشانی جب دو ہفتے پہلے سعد رضوی کو بری کرنے کا عندیہ دیا تو سب سے پہلے چودھری اعجاز جو سابقہ پنجاب صدر پی ٹی آئی اب سینٹر ہیں، ان کا بیان سامنے اخبارات میں آیا کہ اگر سعد رضوی کو رہا کیا گیا میں سب سے پہلے اس کے پاس گلدستہ لے کر جاؤں گا۔ دوستو یہ ایک پہلی کڑی ہے، اور جس ٹیرورسٹ تنظیم نے سینکڑوں پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا، 7 شہید کیے، یہ سب حضرت پیر صاحبہ اور عمران خان کا روش تھی۔ اور اس وقت پنجاب میں دیکھیں کوئی ضلع کوئی تحصیل ایسی نہیں بچی جہاں کسی نہ کسی مولوی کو فٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ مختلف تنظیموں کے سربراہ ہوں۔ یہ ایک ہلکی سی جھلک ہے دوستو۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی یہی چل رہا ہے۔ اگر صرف سندھ بچا ہوا ہے، جب سندھ بھی پی ٹی آئی کے کنٹرول میں آ جائے گا پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا پورا پاکستان 23 کروڑ عوام کس مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ پھر عمران خان تو نکل جائے گا پتلی گلی سے، جیسے بنگلہ دیش میں ہتھیار پھینکنے میں میر عبداللہ نیازی نے 70,000 افواج کو جنگی قیدی بنوایا، اسی طرح عمران خان نے مسئلہ کشمیر بغیر جنگ کے مودی کے حوالے کر دیا۔ اب اس کی یہ کون سی نئی اسکیم ہے دوستو؟ سمجھیے یہ شخص پاکستان کے لیے نہایت ہی خطرناک ہے، اور اس کی خطرناکی کی سب سے یہ ہے یہ ریاست مدینہ کا نام لے کر اور جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، وعدے خلافی کرتا ہے اس میں، اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یو ٹرن کے الفاظ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سرین قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے لعنت اللہ من الکاذبین۔ جب اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر لعنت ڈالی اس پہ کیوں نہیں پڑ سکتی دوستو؟ یہ بھی ہے۔ اور تیسری طریقہ طالبان پاکستان، وہ بھی ان کے کنٹیکٹ میں ہے۔ یہ جتنا مذاکرات کر رہے ہیں اور طالبان ضامن بن رہے ہیں، انہی طریقہ طالبان پاکستان نے میر ہیبت اللہ کی بیعت کی ہوئی ہے، اور افغان طالبان ایک طریقے سے پاکستان کو ادھر سے بھی ڈرا رہے ہیں، اگر کچھ کیا تو طالبان پاکستان پھر کنٹرول میں نہیں آئیں گے دوستو۔ یہ ایک نہایت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور اس کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 2013 کے انتخابات میں اس وقت پیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کو انہوں نے ہاتھ باندھ کر سپاہی صحابہ اور مذہبی تنظیموں کے سامنے ڈال دیا، اور نیشنل عوامی پارٹی کو خیبر پختونخوا میں طالبان کے سامنے ڈال دیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اس وقت نواز شریف گروپ مسلم لیگ کے کتنے لیڈر شہداء شہید ہوئے ہیں؟ نہ ہی پی ٹی آئی کے اگر شہید ہوئے ہیں تو نیشنل عوامی پارٹی کے بشیر بلور کہہ سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے انہوں نے فرنٹ لائن بن کر
مقابلہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی نے بھی اپنی لیڈر کھوئی۔ یہ سب ان کی پلان یہ ہے جب الیکشن ہوں ادھر سے ٹیکل بیک کے ساتھ انتخابات میں اتحاد ہوگا، اور دوسری تیسری طرف طریقہ طالبان کا میر نور ولی وہ سیاسی جماعتوں کو دروگ کرتا رہے گا یا پریشر ڈلتا رہے گا، اور کہیں نہ کہیں کوئی دھماکہ ہو جائے گا۔ پھر اس طرح پی ٹی آئی اور طریقہ بیک اقتدار میں آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں کالی رات ہی کالی رات ہے۔ اس کے بعد نہ میرے پاس طلبات ہیں، آپ خود سوچئے کب یہ عمل پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، پسند آئے اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ جاتے جاتے دوستو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔